مہکار میں وہ، جنگل میں کوہسار میں وہ، سورج چاند ستاروں میں، مومن کے کردار میں وہ، پھولوں کی مہکار میں وہ، جنگل میں کوہسار میں وہ، سورج چاند ستاروں میں، مومن کے کردار میں وہ، حور و ملکیاں جن و بشر، سب پر ہے مالک کی نظر، ہر دم اس کا ذکر سنا کی مہکار میں وہ، جنگل میں کوہسار میں وہ، سورج چاند ستاروں میں، مومن کے کردار میں وہ، پھولوں کی مہکار میں وہ، جنگل میں کوہسار میں وہ، سورج چاند ستاروں میں۔ روز ہو کر چند نصیحتیں فرما کر قافلہ شب کی یعنی جلسے کے اختتامی دعا بھی فرمائیں۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ وقت کافی ہو چکا، ہمارے مفتی مستقیم صاحب دامت برکاتہم نے بہت اہم اور ضروری باتیں جس میں آج خاص طور سے امت مبتلا ہے اور دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا ہے، اور ضرورت بھی اسی طرح کے بیانات کی ہے جو حضرت مفتی صاحب نے بیان کیا۔ امت کے اندر جو بگاڑ ہے، معاشرے کے اندر جو بگاڑ ہے، اس کی نشاندہی ہونا حق گوئی کے ساتھ بہت ضروری ہے۔ حضرت مفتی صاحب نے آج اس بیان سے ہمیں انتہائی درجے نصیحت فرما کر اور ہم سب کو بیدار کیا۔ جو خرابی آج معاشرے کے اندر ہے اس خرابی سے آگاہ کیا۔ امید ہے انشاءاللہ ہم سب لوگ اس پر عمل کریں گے۔ صحیح بات یہی ہے کہ آج حلال اور حرام کا مسئلہ بڑا نازک بنا ہوا ہے۔ حرام کھانے کو ہنر سمجھے ہوئے ہیں، حلال سے گریز کیا جا رہا ہے، اور جب حرام ہمارے پاس آ رہا ہے تو وہ خرچ بھی ایسے ہی ہو رہا ہے۔ حرام موت ہی جا رہا ہے، حلال مال ہوگا، حلال جگہ لگے گا۔ ایک اللہ والے کا ایک واقعہ ہے، ایک شخص ان کے پاس پہنچا ایک درہم لے کر کہ کسی کو دے دیجئے، کسی غریب کو، ضرورت مند کو۔ انہوں نے کہا مجھے کیوں پابند کرتا ہے، تو ہی کوئی غریب دیکھ کے جا کے دے دے۔ وہ گیا، دیکھا ایک نابینا اندھا کھٹ کھٹ کرتے ہوا آ رہا تھا، سوچا اس سے زیادہ معذور مجبور کون ہوگا۔ اس نے جو ہے اس کو دے دیا۔ وہ ایک درہم لے کر، حرام خور تھا، قہبہ خانے میں چلا گیا، پوری رات عیاشی کی۔ صبح میں ایسے لوگ چائے کے ہوٹلوں پہ بیٹھ جاتے ہیں اور بے حیا بے غیرت ہوائی کرتے ہیں۔ اپنا بیٹھا ہوا فخر کے ساتھ کہہ رہا تھا رات تو میرے مزے آ گئے، ایسے مجھے کوئی پیسے دے گیا جس سے میری جو ہے میں نے رات بھر عیاشی کی۔ اس نے اپنے سر میں ہاتھ مارا کہ تیرا پیسہ تو حرام موت میں چلا گیا۔ اس کے بعد پھر وہ اللہ والے کے پاس پہنچا کہ حضرت میرا تو پیسہ حرام موت میں چلا گیا۔ اللہ والے نے ایک درہم اپنی جیب سے نکالا تو کہا ایسا کرو، اس کو جو ہے تم کسی ایسے شخص کو دے دو جس کو ظاہر میں تم غریب نہ سمجھو۔ کوئی بھی تمہیں ملاقات میں پہلا شخص مل جائے، یہ مت دیکھنا کہ یہ غریب ہے، بس اس کا تعاون کر دو، اس کی مدد کر دو۔ گئے، ایک شخص ماشاءاللہ صحت مند، تندرست، اچھے کپڑے پہنے ہوئے ملا، وہ درہم اس کو دے دیا، لیکن ساتھ ساتھ چل دیا۔ یہ سوچا کہ کچھ نہ کچھ راز ضرور ہے اس کے اندر۔ چل دیا، بغل میں وہ شخص ایک پٹلی دبائے ہوئے تھا، اس میں سے ایک مردہ کبوتر اس نے نکالا اور وہ مردہ کبوتر نکال کر ایک جگہ رکھ دیا۔ اس نے ہاتھ پکڑ لیا، راز بتاؤ کیا ہے؟
اس نے کہا راز یہ ہے کہ میرے گھر میں فاقہ تھا، بچے بھوک کی وجہ سے بلبلا رہے تھے، شریعت نے ایسے وقت میں مخمصے کی حالت میں مردار کے کھانے کی اجازت دی ہے۔ میں نے سوچا کہ یہ مردہ کبوتر پڑا ہے، اس کو لے جاؤں، اس کی بوٹیاں بنا کر بچوں کو کھلا دوں تاکہ بچوں کی جان بچ جائے۔ پھر سوچا کہ چلو دیکھتے ہیں آگے چل کے کوئی حلال صورت نکل آئے۔ تم نے مجھے 1 درہم دے دیا، اب میری ضرورت پوری ہو گئی، مجھے اب یہ حلال نہیں ہے کہ جو میں اس کو استعمال کروں۔ تو میں یہ واقعے سے اس چیز کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم حلال کمائیں گے تو اس کا مصرف بھی حلال ہوگا، اور جب حرام کمائیں گے تو اس کا مصرف بھی حرام ہوگا۔ نتیجہ یہی ہے کہ آج ہمارا پیسہ جو ہے وہ غیر ضروری چیزوں میں خرچ ہو رہا ہے، جیسا آ رہا ہے ویسا ہی خرچ ہو رہا ہے۔ تو مفتی صاحب نے اس وقت جو امت کے اندر، معاشرے کے اندر خرابی پھیلی ہوئی ہے اس کی طرف اشارہ کیا، اور بہت اہم سبق ہمیں دے کر تشریف لے گئے۔ یہ بچوں کی دستار بندی کا موقع تھا۔ گاؤں ٹھیک ہے، چھوٹا ہے، مسلم آبادی کم ہے، معلوم ہوا کہ علاقے کے لوگ بھی کافی ہیں، مگر یہ 4-5 بچے جو ہیں یہیں کے، تو ان کے ماں باپ، ان کے باپ بھی ہوں گے، ان کے چچا بھی ہوں گے، ان کے دادا بھی ہوں گے، ان کے ماموں بھی ہوں گے، یار رشتہ دار بھی ہوں گے۔ اگر سب لوگ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے یہاں تشریف لاتے تو اچھا خاصا مجمع ہو جاتا، مگر ایسا نہیں ہوتا۔ یہ کیا ہے کہ اس کی قدر نہیں ہے، بچوں نے حفظ کر لیا۔ ہاں، ایسا بھی دیکھنے میں آتا باپ تک نہیں موجود ہوتا، دادا تک موجود نہیں ہوتا۔ جب خوشی ہے تو سب کو خوشی ہونی چاہیے، ان کے حوصلہ افزائی میں سب کو شریک ہونا چاہیے۔ خیر، جو آیا جس کی قسمت میں آنا تھا آیا۔ یہ بہت بڑی دولت لے کر یہاں سے فارغ ہو رہے ہیں، ایسی دولت کہ ایک حافظ قرآن 10 ایسے لوگوں کو جنت میں لے کر جائے گا جن پر دوزخ واجب ہو چکی ہوگی، دوزخ سے نکال کے جنت میں داخل کرے گا۔ اتنی بڑی دولت لے کر یہ بچے یہاں سے جا رہے ہیں۔ قابل مبارکباد ہیں یہ بچے بھی اور ان کے ماں باپ بھی، جنہوں نے حفظ کے لیے ان کو مدرسوں میں بھیجا، اور قابل مبارکباد ہیں اساتذہ جنہوں نے ان کے ساتھ محنت کی اور ان کو اس نتیجے پر پہنچایا کہ یہ حافظ قرآن ہو گئے۔ حافظ یہ اللہ کی صفت ہے، حافظ ہونا اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت ان کو حاصل ہو گئی۔ حافظ اللہ کو کہا جاتا ہے، وہ نام بھی اللہ رب العزت کا ان کو حاصل ہو گیا، ان کو بھی ایک صفت حاصل ہو گئی۔ بہت بڑا مقام ہے ان بچوں کا۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کی عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ وقت میں چونکہ گنجائش نہیں ہے اور وقت کافی ہو چکا، رات چھوٹی ہے، بس آخر میں ایک درخواست ہے، ہم نے سب نے دیر تک یہاں بیان سنا ہے، ایسا نہ ہو کہ اس بیان کو سننے کے بعد صبح فجر کی نماز ہماری چھوٹ جائے یا قضا ہو جائے، اس کا دھیان رکھیں، فکر کے ساتھ فجر کی نماز با جماعت پڑھیں، الارم لگا لیں، آج کل موبائلوں میں الارم ہے۔ نماز اگر چھوٹی تو پھر اس جلسے میں شرکت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، فائدہ جبھی ہوگا کہ نماز ہماری نہیں چھوٹنی چاہیے۔ سب عہد کر کے جائیں، طے کر کے جائیں کہ انشاءاللہ صبح کو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے۔ دعا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ دعا کر لیں بھائی جو رحمان ہم سب کو معاف فرما، ہم بے حد گناہ گار ہیں، سیاکار ہیں، گناہوں میں سراسر ڈوبے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے ساتھ اپنے فضل کا کرم کا معاملہ فرما۔ جن بچوں نے حفظ کی تکمیل کی ہے، اے اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، اے اللہ ان کو بہترین اس کا صلہ عطا فرما، اے اللہ ان کو عالم بعمل بنا، حافظ بعمل بنا، اپنے دین کی خدمت کے لیے دیر دور کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ یہ مجمع، اے اللہ جو قرآن پاک کے اختتام کی تقریب پر
حاضر ہوا ہے، اے اللہ اس مجمع کو بھی اچھی طرح سے نواز لے، اے اللہ اس مجمع کو بھی اس کا فیض پورے طور سے عطا فرما، اے اللہ حاضرین مجلس کے دلوں میں جو جائز تمنا ان سب کو پورا فرما، جو ہم میں بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عاجلہ مستمر عطا فرما، جو غلط مقدمات میں ماخوذ مقدمات سے بری فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، اے کریم آقا جو دوسری مصیبتوں میں مبتلا ہیں ان کو مصیبتوں سے نجات عطا فرما، جو غلط مقدمات میں ماخوذ مقدمات سے بری فرما، جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے توقع ہے ان کے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اس سال جتنے لوگ دنیا سے حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے اللہ سب کے حج کو قبول فرما، ہم لوگوں کو بھی اللہ اس جگہ کی حاضری سب کو نصیب فرما، اے کریم آقا اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما، ادارے کے چلتے رہنے کے غیب سے اسباب پیدا فرما، اے اللہ ادارے میں کام کرنے والوں کی ضرورتوں کا غیب سے تکفل فرما، اے اللہ سب کے اندر اخلاص پیدا فرما، اس ادارے کی طرف عام الناس کی توجہ مبذول فرما، اے اللہ اس ادارے سے محبت پیدا کرنے والے پیدا فرما، اے کریم آقا جو کچھ مانگا وہ عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔